کیا 2 دن پہلے مجھ سے ریکویسٹ کی گئی جو میں نے ایکسیپٹ کی یہ فلائٹ کرنے کی، اور ہماری روانگی تقریباً اسلام آباد سے 9 بجے ہوئی اور ہم 10 سوا 10 بجے کابل میں پہنچے۔ تب تک صورتحال نارمل تھی۔ اے ٹی سی ایئر ٹریفک کنٹرول جسے کہتے ہیں اے ٹی سی، وہ فلی فنکشنل تھا۔ ہم نے لینڈ کیا، پراپر پارک کیا، اور یہاں سے ہم فیری فلائٹ لے کے گئے تھے۔ کچھ پیسنجرز تھے، وہ پیسنجرز کون تھے کہ ہمارے سیکیورٹی گارڈز تھے اور 2 گراؤنڈ انجینئرز تھے جنہوں نے مینٹیننس دینی ہوتی ہے وہاں پہ، وہ بھی ساتھ تھے ہمارے۔ اس کے بعد ہمارا گراؤنڈ ٹائم کو 3 ساڑھے 3 گھنٹے تھا، ہم نے دوپہر کو واپس ڈپارٹ کرنا تھا۔ تو جب ہم نے بورڈنگ کرا لی، سارے پیسنجرز تقریباً بیٹھ گئے، کچھ رہتے تھے، اتنے میں ایئر ٹریفک کنٹرول کی آواز آئی کہ یہ ڈیو ٹو سم ایمرجنسی ان دا اے ٹی سی ہم ایویکویٹ کر رہے ہیں کنٹرول ٹاور کو، اپنی جگہ کو ڈسلوکیٹ کرتے ہوئے ہم موبائل یونٹ میں شفٹ کر رہے ہیں اور پھر آپ کو کال بیک کریں گے۔ اتنی دیر میں آئی کوڈ سی کہ لوگ مختلف جگہوں سے کچھ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، جو مجھے کچھ حالات نارمل نہیں لگے۔ بہرحال میں نے یہاں کمپنی سے رابطہ کیا اسلام آباد میں، ان کو بتایا، پھر انہوں نے کہا جی ہم سب کو بتا کے پھر آپ کو کال بیک کرتے ہیں۔ 5-10 منٹ میں ان کے کال آئی مجھے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ کہ وہ ٹاور شفٹ کر رہے ہیں اور ہماری اے ٹی سی سے بات ہوئی ہے، وہ جو ہی وہاں پہ آئیں گے، کیونکہ ابھی وہ ایئرپورٹ انہوں نے سول کے لیے بند کر دیا ہے، وہ اپنے ٹروپس کو ایویکویٹ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو 15 منٹ میں پش بیک دے دیں گے۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہمارا سی ای او، ہمارا ڈائریکٹر فلائٹ آپس اور باقی تمام فلائٹ آپریشن کی ٹیم جو تھی، دے آر ان دا لوپ۔ تو ٹاور نے جب رابطہ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے ہمارا جو کمپنی 777 تھا اس کو روانہ کیا وہاں سے، اس کے بعد ایک اور ایئر لائنر تھا قطر ایئر ویز، ان کو روانہ کیا، پھر ایئر انڈیا کا ایک جہاز تھا اس کو روانہ کیا، آخر میں ہم تھے۔ جب ہماری باری آئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم سول ایئر کرافٹ ٹریفک کے لیے یہ سسپینڈڈ ہے آپریشنز۔ تو میں نے پوچھا کب تک، انہوں نے کہا جی ہمیں بھی نہیں پتہ۔ اچھا، ہمارے لوگوں نے بھی رابطہ کیا اسلام آباد سے، یہاں سے انہوں نے پورے اپنے ڈپلومیٹک ریسورسز یوز کیے، سی او پی آئی نے بذات خود، اور ہمارے ڈائریکٹر فلائٹ آپریشنز بھی اپنے چینلز کے تھرو لگے ہوئے تھے کسی طریقے سے، اور لکلی مجھے ایک افغان ڈپلومیٹ بھی وہاں آن بورڈ مل گیا تھا جس کے تھرو ہم وہاں بھی پتہ کر رہے تھے کہ بھائی ان کو بھی نہیں پتہ تھا، اور اے ٹی سی سے میں پوچھ رہا تھا ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ کب تک سول آپریشن سسپینڈڈ رہے گا۔ تو مین وائل میں نے انہیں کہا جب تک ڈپارچر نہیں دیتے آپ مجھے پش بیک تو دیتے ہیں۔ خیر ہم نے جہاز پش بیک کر کے انجن سٹارٹ کیے اور ٹیک آف پوائنٹ پہ چلے گئے۔ جب ٹیک آف پوائنٹ پہ چلے گئے تو تب انہوں نے کہا جی ابھی بھی آپریشن از سسپینڈڈ، آپ کو ہم ٹیک آف نہیں دے سکتے۔ اس وقت میں نے جو کو پائلٹ تھے میرے ساتھ سجاد غنی صاحب، ان کو میں نے لوپ میں لے کے یہ کہا کہ اگر نہیں دیتے تو ہم بغیر آتھورائزیشن کے ٹیک آف کر جائیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وائلیشن فائل ہوگی ہمارے خلاف۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو تھا نا، ہمیں دماغ میں جو چیز میرے آ رہی تھی وہ سیفٹی آف دا پیسنجرز، سیفٹی آف دا ایئر کرافٹ اینڈ دا سیفٹی آف دا کرو تھا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیں ایز اے ہیومن، کپتان تو میں ہوں ہی لیکن اس کے ساتھ تو میں انسان ہوں اندر، ایز اے پاکستانی اور ایز اے پی آئی ایمپلائی میرے دماغ میں یہ چیزیں چل رہی تھیں کہ خدا نخواستہ اگر ہم پکڑے گئے یا انہوں نے ہمیں یہاں پہ روک لیا تو ہمیں یرغمال بنا کے پاکستان کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو پاکستان کوڈ ہیو بین ان کمپرومائزنگ سچویشن، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ میں نہیں چاہتا تھا کسی صورت میں بھی کہ یہ نہیں ہو، تو اس لیے میں نے آئی ہیڈ ٹو ٹیک کو پائلٹ آن بورڈ وتھ دس ڈیسیجن کہ جی کم وٹ میں وی ہیو ٹو ٹیک آف، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنے میں تھوڑی دیر بعد کوئی 1 گھنٹہ یہ گزر گیا ہمیں وہاں پہ رن وے کے قریب کھڑے ہو کے۔ اے ٹی سی فائنلی انہوں نے کہا جی کابل اے ٹی سی 0، دیٹ مینس کہ دیر از نو اے ٹی سی، اب آپ کی جو مرضی ہے جہاز پہ کھڑے رہیں، پارک کریں، جو مرضی ہے کریں۔ سارے ملٹری ٹریفک تھی وہاں پہ، آن دیئر اون ٹیک آف کر رہے تھے۔ اس وقت صرف میں نے کیبن کرو میں ایک اناؤنسمنٹ کی کہ جی آپ اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں، وی آر ٹیکنگ آف۔ تو ہم نے جلدی سے وہاں سے ٹیک آف کیا۔ بس اللہ نے ہمیں
عزت بخشنی تھی یا جان بخشنی تھی، ہمیں وہاں سے نکالنا تھا. اللہ نے مدد بھی کی اور موسم بھی بڑا اچھا تھا کہ ویزیبلٹی اتنی اچھی تھی کہ میں ویژولی باقی ٹریفک کو اوائڈ کیا، کیونکہ ملٹری ٹریفک کافی تھی. کچھ ایئر کرافٹ تھے اور کچھ ہیلی کاپٹرس تھے، جس میں گن شپ ہیلی کاپٹرس بھی تھے اور ان کے کارگو ہیلی کاپٹرس بھی تھے، شنوکس، جن سے بچتے بچاتے. اگر یہ کلاؤڈی ہوتا موسم تو میرے لیے بڑا دشوار ہوتا. بس ایز اے سیٹ کہ جی اللہ نے مہربانی کرنی تھی. وہاں سے 15,000 یا 16,000 فٹ تقریباً پہنچنے کے بعد تو میرا پازیٹیو ریڈار کانٹیکٹ ہو گیا دوحہ والے کے ساتھ. دوحہ جو کابل کا ATC جو ہے وہ دوحہ میں بیٹھ کے وہ رن کرتے ہیں واک پہ بیٹھ کے. انہوں نے پھر ہمیں مزید ٹریفک سیپریشن دی، ریڈار ہیڈنگز دے کے ڈفرینٹ اس پہ. پھر انہوں نے افغانستان ایئر اسپیس کراس کرا کے، تو دیٹس ہاؤ وی گاٹ انٹو دا پاکستانی ایئر اسپیس. ہم نے جو ٹیک آف کیا یہ کوئی شام کے 6:25 کلوز ٹو مغرب ٹائم تھا. میرے خیال سے اگر ہم تھوڑی سی بھی کر دیتے تو یا وہ موب آ جاتا، جو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگ آ گئے تھے جہازوں پہ آگے پیچھے. اب کچھ نہیں پتا آپ کو کیا ہوتا، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں تو پکچر کلیئر نہیں تھی نا کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے. بیکاز آل آئی کوڈ سی واز کہ ملٹری فلائنگ آل اراؤنڈ، گن شپ ہیلی کاپٹرس فلائنگ آل اراؤنڈ. ٹھیک ہے، کچھ تو فلیئرس بھی چھوڑ رہے تھے اپنے لیے تاکہ ہیٹ سیکنگ مسل ان کو نہ لگے، اور شیلنگ بھی کر رہے تھے دور دراز علاقوں میں، دور سے نظر آ رہا تھا. اور پھر ہم تھی کہ جب پیسنجرس کافی دیر سے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ نہ پینک کر جائیں، پھر ان کو کام ڈاؤن رکھنا، جو کہ کیبن کرو نے بڑا ساتھ دیا ہمارا اس بات پہ. ٹھیک ہے، پھر ہمارے انجینئرس بھی تھے آن بورڈ، ہمارے سیکیورٹی کے اسٹاف بھی آن بورڈ تھا ASF کا. سو دیٹس